اسلام سے پہلے شہر مکہ کی تاریخی، جغرافیائی اور تہذیبی اہمیت کیا تھی اور شہر مدینہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ جیسے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ تاریخی اعتبار سے تو اگر دیکھیں تو جب زمین اور آسمان پیدا کیے گئے تو اللہ پاک نے اپنا گھر وہاں پہ پیدا کر دیا اور اس کے حوالے موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخی اور تہذیبی اور معاشرتی اعتبار سے مطالعہ کریں شہر مکہ کا، تو شہر مکہ کو آباد کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں سید انبیاء کرام ہیں، جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب یہ گھر تعمیر کیا گیا تو اس کی تعمیر کی جو کتب میں حوالہ جات موجود ہیں اور پورے واقعات موجود ہیں، اور وہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر جو پتھر ہے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ہیں، اور جب دیواریں اونچی ہو رہی تھیں تو وہ پتھر آپ پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ اونچا ہوتا تھا اور اس سے دیواریں قائم کی گئیں اور چھت قائم کی گئی۔ تو تہذیبی اعتبار سے اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ تہذیب کا بہت بڑا مرکز رہا ہے یہ شہر۔ ہمارے پاس عربی کے استاد تشریف رکھتے ہیں اور عربی زبان میں شاعری جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک عربی زبان کی ایک فن ہے، اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں جو 7 معلقات جو بڑے بڑے شاعری کے نسخے تھے وہاں پہ لٹکائے جاتے تھے، اور اپنی شاعری پر اہل عرب فخر کرتے تھے، بلکہ دنیا کے دوسرے لوگوں کو اجمی کہتے تھے۔ ہم تو اجمی ہیں، وہ عربی ہیں، وہ اہل عرب ہیں، تو اجمی ہم گونگے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر وہ جب سالانہ حج کے موقع پر یا مذہبی تہواروں کے موقع پر ان کی جو محافل ہوتی تھیں ان میں شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، اور پھر انعامات بھی ہوتے تھے۔ سوق عکاظ ملتا ہے جو بازار جہاں پر یہ ساری رونقیں اس وقت ہوا کرتی تھیں، اور تجارتی اعتبار سے بھی یہ تجارت کا مرکز اس لحاظ سے تھا چونکہ زرعی علاقہ تو ہے نہیں، تو تینوں جو علاقے ہیں یمن اور شام اور عراق، ان کی جو تجارتی شاہراہیں ہیں وہ یہاں آ کر ملتی ہیں، تو تجارتی قافلے یہیں سے گزرتے تھے، گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف، تو یہ تجارتی مرکز بھی رہا ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ کا سوال مدینہ منورہ کے بارے میں بھی تھا کہ اس کا تہذیبی ارتقاء کیسے ہوا۔ اس کا تہذیبی ارتقاء تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور ہجرت کے بعد، اس سے پہلے جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ وہاں پر بھی مختلف یہودی قبائل بھی آباد تھے، بنو زیر، بنو قینقاع وغیرہ، اور لیکن جب اسلام آیا تو یہ پہلی اسلامی ریاست کے طور پہ مدینہ منورہ قائم ہو گیا، اور جس نے پورا اسلامی قانون دیا، جس نے اسلامی معاشرت دی، جس نے اسلامی تہذیب دی، اور یہی ہمارا اثاثہ ہے، اور یہی اور اسی کی نسبت سے ہی ہم زندہ ہیں۔ اور نسبت پہ مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں۔ وہ پتھر بھی جو ان کے در پہ پڑا ہوا ہے اس کی بھی اہمیت۔ سبحان اللہ، زبردست۔